آیا؟ نماز سے غافل، تلاوت سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل، حلال و حرام سے غافل، جائز ناجائز سے غافل. تو فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. اور دنیا کیا بتایا میں نے بھی؟ چیز تو دنیا از خدا غافل نئے بیمارو نکرو فرزند گزر. وآثر الحیات الدنیا، تو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ایک آدمی سرکش بن کر بس دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو اس کا انجام اللہ پاک نے کیا بیان کیا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس یقیناً بلا شبہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ جہنم. اللہ بچائے، اللہ بچائے. کبھی کبھی جہنم کے حالات کو پڑھنا چاہیے. شیر قرآن پاک میں جہنم کی بہت کتاب، میں اکثر اپنے دوستوں کو جب نئے نئے آتے ہیں تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو کتاب اس کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کو یہ سمجھ کر پڑھو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. اور پھر کبھی کہا کرتا ہوں بتاؤ کیا ہوگا. یہ ہوگا کہ ساری زندگی کا کیا دینا پڑے گا، ساری جوانی کا، مال کے کمانے اور خرچ کا، اور جو کچھ جانتے تھے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس جاننے کا بھی. تو ایک طریقہ زندگی گزارنے کا یہ، اور اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اور جہنم ہے کیا؟ فرمایا وقودھا الناس جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور جس کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب جب ایک ایک کھال جل جائے گی اللہ فرمایا فوراً ہم دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ عذاب کا سلسلہ کیا رہے. اللہ بچائے. اور زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا. ہر وقت دیکھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سوچنے میں، تعلقات میں ہر وقت اس کے یہ استحضار ہے، یہ دھیان اس کے دل دماغ پر چھایا ہوا ہے کہ بھائی ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے کیا ہے؟ کھڑا ہونا، اور مجھے اپنی دیکھنے کا حساب، دیکھنے کا بھی حساب ہے. اس لیے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ جو نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں نا، کبھی واز کی مجلس ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے علم میں کچھ نئی نئی چیزیں آ جائیں. تعلیم الگ چیز ہے، اور تذکیر کا مطلب ہے یاد دہانی. تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز پہلے سے یاد ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا، اس کو کیا دلایا جا رہا ہے؟ یاد دلایا جا رہا ہے. تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں، یہ ہمارا دیکھنا کیا ہو رہا ہے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہم نے آج تک جو بھی کچھ دیکھا، غلط دیکھا یا صحیح دیکھا، بتا وہ سارا کا سارا میرے اور آپ کے فائل میں درج ہے یا نہیں ہے؟ جو کچھ سنا وہ سارا کا سارا درج ہے یا نہیں؟ جو کچھ بولا سارا درج ہے نا؟ جو کچھ ان ہاتھوں نے کیا سارا درج، جہاں جہاں قدم اٹھے ہمارے اچھے اور گندے تعلقات درج، سارا درج فائلوں میں. اور ایک وقت آنے والا ہے وہ فائل ہم کو دے دی جائے گی اور یوں کہہ کر دی جائے گی اقرا کتاب، لو بھائی پڑھو اپنی کتابی زندگی، دیکھو اپنی فائل. میں نے پہلے بھی یہاں بھی اور جگہ جگہ عرض کرتا ہوں کہ خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جو ہی وہ اپنی فائل ہاتھ میں لیں گے تو بس فوراً اپنے دوستوں کو کیا کریں گے؟ دکھلاتے پھریں گے. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لو بھائی دیکھو میری فائل. یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اپنی فائل، اپنا ریکارڈ دکھلا سکے. لیکن جو اس پوزیشن میں نہیں ہوگا، اس کی فائل دکھلانے کے لائق نہیں ہوگی، وہ دوسروں کو تو کیا دکھلائے گا؟ بس یوں کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ، کاش کہ مجھے بھی یہ فائل، دوسروں کو تو کیا پتا، مجھے خود بھی پتا. تو اما من خاف مقام ربہ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے سلسلے میں ڈرتا، ہمیشہ اس کو یہ استعزاء تھا ہر معاملے. اور اس استعزاء کا اثر کیا؟
اس جواب دہی کا اثر کیا ہوا اس کی زندگی پر؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو غلط قسم کی خواہشات سے روکا. بتاؤ نفس ہمارا دشمن ہے دوست؟ نفس کیا ہے؟ چھوٹا بڑا؟ آدھا آدھو کما سب سے بڑا دشمن. اور چھپا ہے کہ کھلا؟ نفس کیا ہے؟ چھپا ہوا دشمن نظر نہیں آتا. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں کس سے جہاد کرے. ہاں بہت بڑا سخت معاملہ ہے لیکن جا رہے ہیں اس کے بغیر. لیکن سخت لگتا ہے شروع میں، جب آدمی ذرا چوکنا ہو جاتا ہے نا، ہوشیار ہو جاتا ہے، ہتھیار بند ہو جاتا ہے اس نفس دشمن کے مقابلے میں، پھر اللہ تعالیٰ کے راستہ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بندہ سستی نہ دکھلائے. میں کبھی کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، آدمی جب چلتا ہے کوئی کیچڑ کا راستہ ہو، پھسلنے کا خطرہ ہو تو کیسے چلتا ہے آدمی؟ سنبھل کر. لیکن سنبھل کر چلنے کے باوجود کبھی کبھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ اب جب گر گیا تو کیا کرے گا؟ گرا رہے گا. گندی نالی میں پڑ گیا تو نالی میں جان دے گا. سب سے پہلی کوشش کیا ہوتا ہے کہ جلدی کھڑا ہو جاؤ، اور کھڑا ہونے کے بعد آگے چلنے کے بجائے پہلے کیا کرتا ہے؟ فوراً پانی تلاش کیا، گندگی نجاست جو بھی کچھ ہوگا اس کو صاف کر کے پھر آگے. صرف چلتے بیچارہ کمزور ہے، پھر پیر پھسل گیا تو کیا کرے گا؟ گرا رہے گا، کھڑا ہوگا. بس یہی معاملہ ہے کہ اس نفس دشمن کے مقابلے میں ہم کو چوکنا رہے اور طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ گریں گے بھی. اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں بلکہ کس کا بھروسہ کر کے؟ اللہ پر. اب جب چلنا شروع کریں گے، کمزور بندے ہیں، اللہ کا اپنے بندوں کی کمزوری کا علم ہے. کبھی کبھی آدمی گر جاتا ہے، کہیں آنکھ کے راستے سے گر گیا، کہیں زبان کے راستے سے گر گیا، کہیں تعلقات کے راستے سے گر گیا، کہیں سوچ کے راستے سے گر گیا، کہیں کسی اور راستے سے گر گیا. آپ گرا نہ رہے، گر گیا فوراً کھڑا ہو جائے. اور سب سے پہلے اس گرنے کی حالت میں جو گندگی لگے ہوئے حضرت فرمایا تھے، جو گندگی لگ گئی فوراً سب سے پہلی فرصت میں کیا کرے؟ توبہ کر کے اس گندگی کو کیا کر لے؟ صاف کر لے، دھو لے. اور کبھی کبھی بیچارہ کمزور بندہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، بڑا آدمی تو ذرا قوت والا اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، لیکن جو بیچارہ بھی کمزور آدمی وہ تو خوش راستے میں بھی گر جاتا ہے. جو کیچڑ والا راستہ ہو اس کے لیے تو جائز ہے، زیادہ ہی مشکل ہے. اب وہ کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے. فرمایا نا بھی اگر تو ہم تو بہرحال بہت کمزور قدم قدم پر پھسل جاتے ہیں. قدم یہ تو اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پھسلنے کو ظاہر نہیں کرتا. ورنہ ہمیں سے کون ایسا ہے جو کبھی نہ کبھی آنکھ کے راستے سے نہ پھسلا ہو، زبان کے راستے سے نہ پھسلا ہو، تعلقات کے راستے سے نہ پھسلا ہو، ہاتھ پیر کے راستے سے نہ پھسلا ہو، دل و دماغ کے راستے سے نہ پھسلا ہو. لیکن اللہ کریم ستار ہماری اس پھسلاہٹ کو ظاہر نہیں کیا، اس نجاست کو ظاہر نہیں کیا، اندر چھپایا. تمہارا بندہ کمزور ہے، کبھی گر سکتا ہے، تو فوراً سنبھل جائے اور گندگی کو دور کر کے آگے چلے. اور اچھا ہے کہ جس آدمی کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ اگر میں تنہا چلوں اس میں تو گرنے کا زیادہ خطرہ ہے، لیکن اگر میں اپنے کسی والد صاحب کا، اپنے بڑے بھائی کا، اپنے کسی ہمدرد طاقت والے دوست کا ہاتھ پکڑ کر چلوں گا تو گرنے کے امکانات کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ گرے گا ہی نہیں. جب آدمی جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، پھر غلطی کبھی ہو گئی، اب سب بھائی مجھے تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. بھائی فائدہ بہت ہوا، اگر تم پکڑ کر نہیں چلتے گے تو قدم قدم پر گر جاتے. دن میں 10 مرتبہ گر، لیکن جب سے تم نے ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا اب تو دن میں 1 یا 2 بار گر رہے ہو. اور اگر ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ گرنے سے بچ جاؤ گے اور خود گرنے کے بجائے دوسروں کو گرنے میں بچانے میں تم معین اور مددگار بن جاؤ گے. تو اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن، یہ نفس جو ہے یہ گرانے کے چکر میں
اور ادھر سے شیطان بھی کس چکر میں ہے؟ گرانے کے چکر میں نہیں ہے. اس نے تو جب آدم علیہ السلام کے معاملے میں اس کو راندہ جھگڑا کیا گیا، اس نے گرانے کی قسم کھائی اور یہ کہہ کر کہ اس آدم کو اور اس کی ذریت کو گرانے کے لیے کیا کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. انہیں گرانے کے لیے، گرانے کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں. اکثر ایسے ہوں گے جو گرنے سے محفوظ نہیں رہ سکے، گرے گا اور گرے رہے. لیکن کچھ بندوں کے بارے میں شیطان نے پہلے ہتھیار ڈال دی اور کیا کہا، الا عبادک منہم المخلصین. لیکن ربا تیرے جو مخصوص بندے ہیں ان پہ تو میرا بس. اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان. سن شیطان، جو میرے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر جو شیطان کا بس چل رہا ہے اور بار بار چل رہا ہے، ابھی ہم پورے نہیں ہوئے. اللہ کے تو ہیں، اللہ کے ہیں. ہاں، اللہ گنہگار بھی اللہ کا ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا گناہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، قل اے پیغمبر کہیے کن سے، لعبادی میرے بندوں سے. کون سے بندے؟ وہ جو ہمیشہ گرنے سے محفوظ رہے. نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو بار بار گرے اور گر کر اپنی جانوں پر ظلم کیا. ان سے کہہ دو کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ گرنے کے باوجود مایوس مت ہو جاؤ. یہ تمہارا بار بار گرنا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گرنے کو اللہ معاف کرے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بڑا معاف کرنے والا. اب کرنا کیا پروردگار، انیبوا